المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ سورہ ال عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ شروع کے اندر جب ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو ہم نے یہ سنا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار دیا تھا، خیر امت کا لقب بنی اسرائیل کو حاصل تھا۔ لیکن ہم نے بنی اسرائیل کے عمل کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی کلام کی بے حرمتی کی، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، معجزوں کو جھٹلایا، انکار کیا، تکبر کیا، کفر کیا، ہر دھرمی کی، اللہ کے حکموں کے اندر ہیلے اور بہانے کیے۔ یہ ساری ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کو ڈال دیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ذلت، مسکینی اور اللہ کے غضب پر غضب لے کر وہ لوٹے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے یہ لقب بھی چھین لیا کہ انہیں خیر امت کا اللہ رب العالمین نے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا، ایک لقب دیا تھا، اللہ نے ان سے یہ لقب چھین لیا۔ کس وجہ سے چھین لیا؟ کیونکہ یہ خیر امت تھے، اللہ رب العالمین نے بہترین امت انہیں قرار دیا تھا ان کی عمل کی وجہ سے۔ عمل ختم ہو گیا، بدعملیاں شروع ہو گئی، ہر دھرمی شروع ہو گئی، تو اللہ نے خیر امت کا لقب ان سے چھین کر ان پر ذلت اور مسکینی اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انہی واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آل عمران کا تذکرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، تو انہوں نے یہی کیا، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا، شہید کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قتل کے درپے ہو گئے۔ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بہترین امت کا لقب امت محمدیہ کو دے دیا۔ پہلے کس کو حاصل تھا؟ بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو خیر امت کا لقب حاصل تھا، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے وہ لقب چھین لیا اور امت محمدیہ کو اس بہترین لقب سے نوازا کہ خیر امت، اللہ نے اس امت کو قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن خیر امت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ تم خیر امت کیوں ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اللہ پر بھی ایمان ہے۔ یعنی تمہیں ایمان تو رکھنا ہے اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخری کتاب قرآن مجید پر، لیکن ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ تمہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنا پڑے گا، یعنی برائیوں سے روکنا پڑے گا، بھلائیوں کا حکم دینا پڑے گا، نیکی کا حکم کرنا پڑے گا اور گناہوں سے روکنا پڑے گا، تب جا کر تم خیر امت ہو سکتے ہو۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج ہم بھی جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری نبی دیے ہیں، اپنا آخری کلام دیا، اللہ رب العالمین نے آخری شریعت دی، دین اسلام کو پسند فرمایا، دین اسلام سے راضی ہو گیا، آج ہم نے بھی دین اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر آج ہم بھی عمل پیرا نہیں ہیں کہ نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں، بلکہ ہم خود برائیوں کے اندر ملوث ہیں، ہم خود رسومات کے اندر ملوث ہیں، ہم خود ہر دھرمی پر جو ہے اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے مطابق، احادیث رسول کے مطابق آج ہمارا بھی عمل نہیں ہے، تو یہ جو لقب ہمیں ملا ہے آج ایسا لگتا ہے ہم بھی اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جس طرح یہود سے چھین لیا گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آج یہ امت کی بدعمالیاں بھی بڑھ چکی ہیں اور یہاں تک بڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں، جتنی بھی امتیں تھیں، چاہے قوم نوح ہو،
چاہے قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، چاہے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، ہر قوم کے اندر جن جن برائیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، آج امت محمدیہ میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں، ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، جن ایک ایک برائیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اللہ نے گرفت کی اور ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی شکلیں مسخ کر دی، انہوں نے دین کے اندر ہیلا کیا، بہانے ڈھونڈے، اللہ نے انہیں ان کی شکلیں مسخ کر دی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اوپر بجلی آ کر گری، اللہ رب العالمین نے انہیں تہس نہس کر دیا، ان کی زمین کو اٹھا کر انہیں تاہ و بالا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اور آج جتنے بھی وہ لوگ گناہ کرتے تھے، جن ایک ایک گناہوں پہ انہیں پکڑا گیا، آج افسوس کی بات ہے امت محمدیہ کے اندر وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم ہلاک کیوں نہیں ہوتے؟ پھر شکلیں مسخ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو تو ایک ساتھ ہلاک نہ کریو کہ ان پر ایک ساتھ عذاب آئے اور ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، ورنہ کب کا اللہ رب العالمین جس طرح دوسری قوموں کو صفِ ہستی سے مٹا چکا اور عبرت کا نشان بنا چکا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی، امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العالمین یہ سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے، رب کی طرف سے مہلت ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم سنور جائیں، ہم نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو فریضہ ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، حقیقت کے اندر لوگ صرف نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، آج اچھی باتوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے۔ برائیوں سے روکیں گے تو رشتہ داری خراب ہو جائے گی، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، پڑوس خراب ہو جائے گا، دوست خراب ہو جائے گا، دوست ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے توحید کی دعوت نہیں دیں گے، سنت رسول نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، بھئی یہ ہمارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ کیا انبیاء کرام نے بھی یہی سوچا تھا کہ انہیں برائیوں سے نہ روکو، یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے؟ نہیں، انبیاء کرام نے دعوت اللہ دی، چاہے اپنوں نے آپ کی پہچانی کو زخمی کر دیا، آپ کو جو ہے لہو لہان کر دیا، لیکن آپ دعوت اللہ سے نہیں رکے، نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ اور کمال تو یہی ہے مسلمانوں، نیکی کا حکم تو ہر کوئی دے سکتا ہے، بڑا آسان ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، قیام کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ کو، سب آپ کو لڈو پیڑے کھلائیں گے۔ جہاں آپ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، جہاں آپ نے کہا معبودان باطلہ کو چھوڑو، قبر پرستی کو چھوڑو، پیر پرستی کو چھوڑو، مرشد پرستی کو چھوڑو، وہیں لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، حقیقی دعوت یہی دعوت ہے، برائی سے روکنا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، کیونکہ برائی سے روکنا ہی یہ سب سے بڑی بھلائی ہے اس شخص کے لیے جو برائی کے اندر ملوث ہے۔ ایک شخص اگر شرک کر رہا ہے، ایک شخص اگر بدعت کر رہا ہے اور آپ اس کو شرک سے روک رہے ہو، بدعت سے روک رہے ہو، تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی دنیا جہاں کی بھلائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہوگی اس کے ساتھ؟ اس سے بڑھ کر کیا نیکی کا حکم ہوگا اس کو کہ آپ اس کو توحید کی طرف لے کر آ رہے ہو، شرک سے منع کر رہے ہو، اس کو سنت کی طرف لے کر آ رہے ہو، بدعت سے منع کر رہے ہو، اس کو اماموں کی تقلید چھڑوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع بنا رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر کیا جو ہے بھلائی کا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھنا، سب سے اہم چیز یہی ہے، برائی سے روکنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو انہی الفاظ کے ساتھ آغاز کیا تھا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بتاؤ سب سے پہلے کس چیز سے روکا گیا؟ بھلائی کا حکم دیا گیا یا برائی سے روکا گیا؟ سب سے پہلی دعوت میں کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ،
کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے برائی سے روکا گیا تھا کہ یہ تمہارے 360 بت ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، یہ باطل معبود ہیں۔ حق اگر کوئی معبود ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ روزی دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، بارش نازل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ تمہارے یہ بت، یہ معبود جو تم نے گھڑ رکھے ہیں، یہ ہرگز اولاد دینے والے یا رزق دینے والے یا آسمان سے بارش برسانے والے نہیں ہیں، بلکہ تنہا اکیلا اللہ معبود برحق ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت کے اندر جو دعوت دی وہ برائی سے روکنے کی دعوت دی۔ آج بہت ساری جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں نیکی کا حکم کرنے کا، برائی سے روکنے کا، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جائیے ان کی دعوتیں کھنگالیے، دعوتیں ان کی دیکھیے۔ ان کی دعوتوں کو جب ہم دیکھیں گے، ان کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیکھیں گے تو بس یہی رہے گا، نماز پڑھیے، جڑ جائیے، 3 دن میں آ جائیے، 40 دن میں آ جائیے، 4 مہینے میں آ جائیے، عصر میں جڑ جائیے، مغرب میں جڑ جائیے، نماز پڑھیے، اس سے اتنی نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیے، اس سے اتنی نیکیاں ملیں گی، فلاں کام کیجئے، اس سے اتنے کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ اور جو وہ شرک کر رہا ہے، جو وہ گنڈے لے کے آ رہا ہے، اپنے گلوں کے اندر تعویذ باندھ رکھے ہیں، جو بچوں کے گلوں میں گنڈے ہیں، جو وہ قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بابا کے یہاں پر، پیر کے یہاں پر جا کر اس کے سر منڈوا رہا ہے، اس کو تلوا رہا ہے، اس برائی سے کون روکے گا؟ نہیں، اس برائی سے روکیں گے تو توڑ پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں تو جوڑ کرنا ہے، ہمیں تو تعداد بڑھانی ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ شرک ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ بدعت ہے، تو یہ تو بدک جائے گا، ہم سے بھاگ جائے گا، ہماری کمیونٹی کمزور ہو جائے گی، ہم کم ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد کثیر ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا، کثیر تعداد کے چکر میں اگر تم نے برائیوں سے روکنا نہیں اگر کیا، اور کثیر تعداد کے چکر میں تم نے شرک سے نہیں روکا، بدعت سے نہیں روکا، تو یہ تو جہنم میں جائیں گے بھی، تمہیں بھی جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ کیونکہ سب سے پہلی دعوت اگر ہوتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، تو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، شرک سے روکنا ہے۔ تم کروڑوں نیکیاں بتا رہے ہو، اس کو شرک بھی نہیں پتا، وہ کروڑوں نیکیوں کا کیا ہوگا اگر وہ شرک کرتے ہوئے مر گیا؟ ہوا منصورہ، ریت کے ذروں کے طرح ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی ہوا کے اندر، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تم خیالی پلاؤ بناتے رہو، کروڑوں نیکیاں، اربوں نیکیاں، خربوں نیکیاں مل رہی ہیں، شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، یہ ایسے جرائم ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں۔ شرک کرنے والے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے، عقارت ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، امت کی سب سے بڑی بھلائی توحید کی دعوت میں ہے، برائی سے روکنے کے اندر سب سے بڑی بھلائی ہے۔ جب برائی سے روکو گے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی اچھائی ہے، یہی سب سے بڑا نیکی کا اس کے لیے حکم ہے کہ تم اسے برائی سے روک دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین حقیقی معنوں میں ہمیں خیر امت بنائے، اور دعوت اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔